الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کے ہفتہ وار جمعۃ المبارک کے درس قرآن میں ہم نے آج سورۃ المدثر کی 17 آیات تلاوت کی ہیں. سورۃ 40 سے لے کر یعنی 40 اور اس کے بعد والی 16 آیتیں 56 تک. تو یہ 17 آیات کریمہ کا آج انشاءاللہ ترجمہ تفسیر عرض کریں گے. بارگاہ رب القدوس سے یہ عرض ہے کہ مولا تعالی ہمیں صحیح ترجمہ تفسیر قرآن مجید کا عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اور آپ کو اللہ تعالی جل شانہ اس پر عمل کی توفیق بخشے. سورۃ مدثر یہ وہ سورت ہے جیسا ہم نے پچھلے درسوں میں ذکر کیا کہ یہ ابتدائی صورتوں میں سے ہے، جو اہم ابتدائی صورتیں تھیں، جو سب سے پہلے جن کا نزول ہوا ان میں سے ہے. اور ظاہر ہے کہ جو چیز پہلے ہو، یعنی جیسے قرآن مجید نے صحابہ کرام کی شان بیان فرمائی
والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سابقین اولین جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا، پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، پہلے جہاد کیا، پہلے مسلمانوں کی اور اسلام کی مدد کی، سرکار دو عالم علیہ السلام کے کہنے پر پہلے مسلمان ہوئے، تو ان کی بڑی شان ہے۔ اسی طرح جب آپ قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں تو سورہ علق کی بڑی شان ہے، کہا جاتا ہے جی کہ جناب وہ پہلی سب سے پہلی وحی ہے۔ یہ سورہ مدثر ہے تو یہ بھی پہلی صورتوں میں سے ہے جن میں نزول ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہوا، تو اس کی بڑی شان ہے۔ تو یہ بڑی اہم صورت ہے۔ اس کے اندر 39 آیات کا درس ہو چکا ہے، آج انشاءاللہ 17 آیات کا درس ہوگا اور یہ صورت مکمل ہو جائے گی۔ تو صورت کی 74 صورتیں جو ہے ان کا درس مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر 40 صورتیں رہ جائیں گی، ان کا درس جو ہے وہ ہوگا انشاءاللہ بشرط زندگی۔ ہمارا ذکر یہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کل نفس بما کسبت رہینۃ، ہر جان، ہر شخص، ہر نفس اپنے اعمال کے ساتھ وہ جو ہے وہ رہین ہے، یعنی وہ جو ہے گروی رکھا ہوا ہے۔ جو کافر ہیں وہ تو بالکل مکمل طور پر جہنم میں گروی رکھے ہوئے ہیں، اور جو مومن ہیں ان میں سارے نہیں، جن کو جو ہے عذاب کے لیے جہنم میں بھیجا جائے گا وہ کچھ عرصہ کے لیے گروی ہے۔ ہاں جی، تو فرمایا کہ ہر نفس جو ہے یہ رہین ہے جہنم میں اپنے اعمال اور کردار کے لحاظ سے، الا اصحاب الیمین، مگر جو وہ لوگ جن کو دائیں ہاتھ میں نوشتہ ملے گا وہ اس میں گروی نہیں ہے۔ تو اصحاب الیمین کا میں نے ذکر کیا تھا کہ اس کی مختلف تصویریں ہیں، تفسیریں ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، وہ لوگ جو عرش کے دائیں کھڑے ہیں، وہ لوگ جو آدم علیہ السلام کی جب ان کے پشت سے ذریت نکالی گئی تو جو دائیں طرف تھے، جن کو دیکھ کر آپ خوش ہوتے تھے، وہ جنتی لوگ ہیں، جن کو سورہ واقعہ میں اصحاب المیمنہ اور اصحاب الیمین فرمایا، وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں عطا ہوگا، وہ لوگ ہیں، یا وہ لوگ ہیں جن کو جو ہوتے ہیں نا فٹ پاتھوں پر بیٹھے ہوتے ہیں فال نکالنے والے، ہاں جی، جو ان پر اعتبار نہیں کرتے، یقین نہیں کرتے، اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، یہ ہاتھ کا دکھانا، یہ فالیں نکلوانا، یہ طوطے کے ساتھ وہ کاڑوں کا نکالنا وغیرہ وغیرہ، جو لوگ کاہن اور نجومی ہوتے ہیں، ان پر جو اعتبار اور یقین نہیں رکھتے، ان کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 70,000 میرے لوگ امتی جو ہیں، جو فال پر اور نجومیوں پر اور ان طوطوں وغیرہ پر یا ہاتھ کی لکیروں پر یا ان چیزوں پر جو یقین نہیں رکھتے، وہ جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب کے۔ تو اس سے مراد وہ اصحاب یمین ہے۔ مختلف تفسیریں اس کی ہیں۔ فرمایا جب یہ اصحاب الیمین جو ہے نا یہ جنت میں جائیں گے نا تو پھر یتساءلون، تساءل یتساءل، یہ باب تفاعل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانبین سے گفتگو ہونا، ایک طرف سے نہیں کہ ایک آدمی بولتا رہے۔ ہاں جی، باب مفالہ ہو یا باب تفاعل ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف جانبین سے کام ہونا۔ تو یہ یتساءلون عن المجرمین، یہ جو جہنم میں لوگ ہوں گے نا، یہ جنتی لوگ اصحاب یمین جو ہیں، یہ ان سے
سوال کریں گے، یتساءلون، ان سے پوچھیں گے۔ تو اس میں یعنی وہ تو جہنم میں ہوں گے، جہنم تو بہت دور ہوگا، جنت جو ہے 7 آسمان سے اوپر ہے، جہنم جو ہے یہ 7 زمینوں سے نیچے ہوگا، تو اتنا دور یہ دیکھ کر ان سے کیسے گفتگو کریں گے؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے اس کے بعد اس کی ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے یہ 5 زندگیاں ہیں، ایک ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے، پھر جو ہے دنیا میں آتا ہے، پھر جو ہے سوتا ہے، سونے کے بعد بھی ایک جہان ہوتا ہے اس کا، پھر وہ قبر میں جاتا ہے، پھر حشر میں جب جو میدان محشر سے ہوتا ہے وہ جنت جہنم میں جائے گا۔ تو یہ 5 جہان ہیں، ٹوٹلی ان کی حالت مختلف ہے، ایک جہان کا عالم دوسرے جہان سے نہیں ملتا۔ اس کے اندر بہت ساری گفتگو کرنے والی، لیکن جب انسان قبر میں جائے گا تو اس کی حقیقت کچھ اور کھل جائے گی، کیونکہ جو روح انسان کا ہے وہ اتنا پاورفل ہے کہ وہ جو ہمارے جسم میں قید ہے، یہ ہمارا جسم اس کو کہیں آنے جانے نہیں دیتا، اس نے قید کر کے رکھا ہے۔ جب وہ آزاد ہو جائے گا تو اس کی طاقت بہت زیادہ ہو جائے گی، اور وہ جو ہے اس کی قوت قبر میں، برزخ میں، عالم برزخ میں، پھر عالم آخرت میں اس کی قوت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ آپ اس کو ایک مثال میں دیتا ہوں کہ آپ دیکھتے ہو، آپ سنتے ہو، پڑھتے بھی ہو۔ اگر یہ صورت آ رہی ہے سورہ قیامت، اس سے اگلی صورت جو ہے اگلا درس، اس میں یہ آئے گا کہ ہر مسلمان جو ہے اللہ جل سبحانہ کا دیدار کرے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قرآن فرماتا ہے کہ ہر مومن اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ آج کیوں نہیں کر سکتے؟ آج تو ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے، اور قرآن و حدیث یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی آدمی اس دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کا دیدار کوئی انسان نہیں کر سکتا، آخرت میں قرآن فرماتا ہے کہ ہر مسلمان کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان جو ہے اس کو رب تعالیٰ ایسی زندگی بخشے گا، ایسے اعضاء، ایسی نظر، ایسی آنکھ عطا فرمائے گا جس سے وہ اتنی بڑی نعمت حاصل کر لے گا کہ رب تعالیٰ کا دیدار کر لے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ کسی اور جہان میں پہنچتا ہے، وہاں کی حقیقت بالکل مختلف ہے۔ تو اسی کتاب میں کہتا ہوں کہ جب جنت میں جنتی ہوگا، اب یہ تو حدیث سے آپ نے پڑھی ہے نا کہ وہ اشارہ کرے گا، او فلاں پھل جو ہے وہ میری طرف آ جائے۔ تو آپ سنتے ہو نا، کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ تو اتنا بادشاہ کیسے بن جائے گا کہ اشارہ کرے گا اور پھل جو ہے فوراً تیرے سامنے آ جائے گا۔ ہاں جی، تو یہ ہر مومن کی شان ہوگی نا، چاہے جس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا، جو جنت میں جائے گا، اس کے اندر یہ قوت، یہ پاور آ جائے گی کہ وہ اشارہ کرے گا، اس کا دل چاہے گا، اشارہ کرے یا نہ کرے، اس کا دل چاہے گا کہ فلاں پھل میں کھانا چاہتا ہوں، وہ جہاں بھی ہوگا وہ اس کے سامنے ٹیبل پر آ جائے گا۔ جس پرندے کا گوشت وہ کھانے کا ارادہ کرے گا، وہ بھنا ہوا اس کے سامنے آ جائے گا، ہاں جی، اس سے لذیذ ہوگا۔ جس پانی کا، جس چیز کا وہ ارادہ کرے گا، ہاں جی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جس چیز کو تمہارا نفس چاہے گا، تمہارا وجود چاہے گا، وہ تمہیں مل جائے گا۔ اب یہ جو ہے نا، آج یہاں تو وہ چیز نہیں ملتی نا، آپ کو ہر چیز ملتی ہے جو آپ کا دل چاہے، نہیں نا ملتی۔ تو یہ آخرت میں رب تعالیٰ فرمایا دے گا وہ۔ تو ہر مومن کی یہ شان، قیامت میں اتنا مقام اس کا بلند ہو جائے گا، تو اسی طرح جیسے وہ ہر چیز کو چاہے گا اس کو مل جائے گی، اس کے دور و نزدیک کے فاصلے ہی ختم ہو جائیں گے۔
اب آپ پر فتوے لگتے ہیں نا، اگر آپ کہیں کہ جی فلاں ہمارا بزرگ جو ہے وہ اتنا دور دیکھ سکتا ہے، وہ اتنے دور سے چیز پکڑ سکتا ہے، کوئی مانتا ہی نہیں ہے، مشرک اور کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ یہ قرآن فرماتا ہے یتساءلون، وہ جو جنتی اور جہنمی ہیں آپس میں گفتگو کریں گے، تو گفتگو کیسے کریں گے؟ یعنی جہنمی ان کو سامنے نظر آئیں گے، بالکل سامنے موجود ہوں گے، وہ ان کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کی باتیں سن رہے ہوں گے، ان سے کلام کر رہے ہوں گے، ان کو پہچان رہے ہوں گے۔ تو یہ مومن کی شان ہے کہ دور و نزدیک کے سارے فاصلے اس وقت ختم ہو جائیں گے، اس کے اندر قوت آ جائے گی۔ تو جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے، ہم ایسے تو نہیں پوچھیں گے کہ ہاں بھئی تیرا نام کی ہے، تو کہاں سے آیا، کہاں رہتا تھا، کون سے محلے میں رہتا تھا، جو ان کو پہچانتے ہوں گے کہ ہمارا پڑوسی تھا، ہمارے ساتھ رہتا تھا، اسی محلے میں اس کا گھر تھا، ہم روز ملتے تھے، اکٹھے کام کرتے تھے، آتے جاتے تھے، ہاں جی ہم ان کو اچھی طرح پہچانتے۔ بھائی تو ہم تو تمہیں اچھی طرح جانتے، تم تو بڑے اچھے آدمی تھے، ہاں جی، یا تمہیں ہم دنیا میں ملتے تھے۔ یتساءلون عن المجرمین، ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا ہوا، تم جہنم میں کیوں چلے گئے، ہاں جی جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تو وہ آگے سے کہیں گے، ان کو کہیں گے کہ ما سالککم فی سقر، اس جہنم میں تمہیں کون سی چیز لے کر آئی، تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ قالو، وہ سارے جو ہیں وہ دیں گے، جواب دیں گے، یعنی کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو، غریبوں کو، فقیروں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بیہودہ لوگوں کے ساتھ بیہودہ باتیں کرتے تھے، یہ فضول گپیں ہوتی ہیں یہ کرتے مارا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور بڑی بات یہ کہ ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، اس پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہ چار باتیں کہیں گے، اور قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ ہم کہتے تھے کون سی قیامت، کس نے دیکھی قیامت، یہ ایسے ہی بس گپے ہیں۔ حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ آج ہم کو یقین ہو گیا کہ واقعہ قیامت تھی، جس کی وجہ سے ہم جہنم میں آ گئے۔ اب یہ چار چیزیں ذکر کی ہیں قرآن مجید نے کہ جہنمی جو ہیں یہ چیزوں کا ذکر کریں گے۔ اس سے مراد مسلمان نہیں ہیں، ان سے مراد کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس سے مراد کافر ہیں، یہ مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے۔ یعنی کافر لوگ جو ہے جب ان سے پوچھیں گے نا تو یہ کیا کہیں گے، لم نک من المصلین ولم نک، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم زکوٰۃ کھانا نہیں دیتے یتیموں کو، یتیموں کو گپے فضول مارتے تھے، ہم جو ہے قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ بھئی کافروں پر تو نماز فرض ہی نہیں ہے، تو وہ نماز نہیں پڑھتے تھے تو ان کا ذکر کیوں ہے، زکوٰۃ ان پر فرض ہی نہیں ہے، کھانا کھلانا وغیرہ۔ اور کنّا نکذب بیوم الدین، تو ہم اب یقین آ جائے گا نا، وہ کہتے ہیں ہم قیامت کو نہیں مانتے تھے، حتیٰ کہ ہمیں یقین آ گیا، ہم نے دیکھ لیا۔ تو آخری بات تو آپ مانیں گے کہ ہم کفار کے بارے میں، پہلیوں کے بارے میں آپ سوچیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہاں اختلاف ہے اہل سنت کا اور دیگر حضرات کا کہ کیا کافر سے بھی نماز کا سوال ہوگا، کافر سے بھی زکوٰۃ کا حساب ہوگا، کافر کو بھی اس کا عذاب ہوگا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، یہ صرف مسلمان کو ہوگا۔ تو یہاں سے مراد اگر کافر ہیں تو کافر تو ایمان ہی نہیں لایا، تو اس کو نماز کا کیا پوچھیں گے۔ تو اس لیے یہاں جو ہے نا ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ ناس کا معنی ہے نا لوگو، اے لوگو، تو لوگوں میں
مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں. جہاں بھی یا ایھا الناس کا لفظ آتا ہے وہاں دونوں شامل ہیں، مسلمان اور کافر بھی. تو اللہ فرماتا ہے اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. یہ سورہ بقرہ کا جو تیسرا رکوع ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو. اب یہاں سے مراد مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں. تو کافر تو ایمان نہیں لاتے، وہ ان کو عبادت کا حکم کیوں ہے؟ یا اسی طرح فرمایا قرآن مجید میں وہ جو آتا ہے حج کے لیے وَلِلنَّاسِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کو حکم ہے کہ جو طاقت رکھتا ہے وہ بیت اللہ کا حج کرے. اب یہاں بھی تو جب وہ مومن نہیں ہے تو ان کو حج کا کیا ہے؟ ہاں جی. تو الناس جہاں آتا ہے وہاں سے مومن کافر مراد دونوں ہوتے ہیں. تو اس کی لمبی بحث ہے، بہت لمبی بحث علماء نے کی ہے کہ کافر کو نماز نہ پڑھنے کا، زکوٰۃ نہ دینے کا، روزہ نہ رکھنے کا، حج نہ کرنے کا علیحدہ گناہ یا عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اس کو صرف ایمان نہ لانے کا عذاب ہوگا. تو اس میں جو ہے بہت سارے علماء کا یہ قول ہے کہ ان کو جیسے یہ عذاب ہوگا کہ تم ایمان نہیں لائے اس لیے عذاب ہوگا، ان کو ہر اس فعل کا جو اس نے نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی، زکوٰۃ نہیں دی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، چاہے وہ کافر ہے، تو ان کو عذاب ہوگا. کفر کا بھی عذاب ہوگا کہ کافر کیوں ہے، اور ان چیزوں کے چھوڑنے کا بھی ان کو علیحدہ عذاب ہوگا. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ان کو کفر کا عذاب تو ہوگا، لیکن ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز کیوں پڑھی، روزہ کیوں نہیں رکھا. ہاں اب یہاں کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر یہ ہمت تھی، یہ قوت تھی، تمہیں اللہ نے اتنی ہوش و حواس اور اتنی طاقت دی تھی کہ اگر تم چاہتے تو تم ایمان لاتے. ایمان لانے کے بعد تم نماز پڑھ سکتے تھے، تم روزہ رکھ سکتے تھے، تم حج کر سکتے تھے. تم نے جان بوجھ کر اسلام قبول نہیں کیا تو اسلام نہ قبول کرنے کا بھی عذاب، اور اگر تم اسلام قبول کر لیتے تو نماز پڑھ سکتے تھے. تو تم نے جان بوجھ کر اسلام قبول نہیں کیا اور پھر نماز بھی نہیں پڑھی، لہٰذا تمہیں اس کا بھی عذاب ہوگا اور نماز نہ پڑھنے کا بھی ثواب ہوگا. تو یہ جو کافر کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہمیں یہ عذاب ہو رہا ہے کہ اگر ہم اسلام قبول کر لیتے تو ہم نماز پڑھتے، اس لیے ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہمیں یہ عذاب ہو رہا ہے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم جو تھے ہمارے پڑوس میں ہمارے ساتھی، ہمارے جاننے والے ٹکڑے ٹکڑے کے محتاج ہوتے تھے، ہم گھر میں کھاتے، موجیں کرتے اور آرام سے کھاتے پیتے، ہمارے بچے کھلا کھانا کھاتے، بڑا خرچ کرتے. ہمارے پڑوس میں ہمارے سامنے ہم جاننے والے بھوکے مرتے بیچارے، ہم ان کو کوئی پرواہ نہ کرتے، طرح طرح کی باتیں کرتے، ان پر آوازیں کستے اور ان کو ہم کھانا نہ کھلاتے، اس لیے ہم آج جہنم کے عذاب میں ہیں. تو اگر کافروں کو یہ عذاب ہے تو مومنوں سے پوچھا جائے گا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو پیٹ بھر کر سو کر کھا کر سو جاتا ہے، وَجَارُهُ جَائِعٌ، اور اس کا پڑوسی بھوکا رہتا ہے، لم یؤمن، وہ ایمان نہیں لایا، اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. ہاں جی. اسی طرح فرمایا کہ جب حضرت عبداللہ بن سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے لیے، زیارت کے لیے مدینہ منورہ آئے اور دیکھتے ہی کہا کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، ایمان لائے. پھر دل چاہا کہ میں سرکار دو عالم علیہ السلام سے کوئی خاص بات پوچھ لوں، آیا جو ہوں. تو پوچھا حضور آپ کس چیز کا اعلان کرتے ہیں، آپ کس چیز کی تبلیغ کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاں جی. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو
نمازوں کا بھی حکم دیا، روزوں کا بھی حکم دیا، حج کا بھی حکم دیا، بہت ساری چیزوں کا حکم دیا، لیکن جو آپ کی فیوریٹ اور اچھی چیزیں تھیں وہ تھی مخلوق خدا کے ساتھ نرمی اختیار کرنا، ان کے ساتھ اچھا رہنا۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ آپ کو کون سی چیز پسند تھی، دیکھو انہوں نے پوچھا حضور آپ کس چیز کا اعلان کرتے، ان کا افشوا السلام، سلامتی کو عام کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ دیکھو نا، افشوا السلام، سلامتی، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اسلام، سلامتی اس میں بھی ہے۔ ہاں جی، السلام علینا، السلام علیکہ، جگہ جگہ پر قرآن میں یا حدیث میں یا اسلام کے جو باتیں اس میں اسلام کا لفظ، سلام کا لفظ آتا ہے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فرشتے کہیں گے سلام علیکم، سلام سلام، ہر جگہ سلام سلام۔ جب بھی آپ کسی میں سلام کا لفظ جو ہے، یہ سرکار دو عالم کا پسندیدہ فعل ہے۔ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، نفرت نہ پھیلاؤ، آج سلامتی کی دعا مانگو، سلامتی کا کام کرو، لوگوں کے اندر بھلائی کا کام کرو۔ افشوا السلام، یہ پہلا لفظ آپ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اطعموا الطعام، دیکھو قافیہ کیسے ملا، افشوا السلام، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ آج دنیا میں دیکھ لیجئے کہ مہنگائی کا کتنا بڑا طوفان ہے ہر جگہ پر، اور کتنے لوگ ہیں بیچارے جو آپ لوگوں کو اور اپنے عزیزوں کو، امیر آدمیوں کو، علماء کو، نیک لوگوں کو کال کرتے ہیں، ہمارے بچے بھوکے ہیں، ہمارے گھر میں کھانے کا نہیں ہے، ہمیں سکون نہیں ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا یہ طعام کا بنا ہوا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اطعموا الطعام، عام کر دو طعام، جہاں تک پہنچ سکے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کیونکہ جس کا جگر ہے، جس کے پیٹ ہے، جس کے اندر جان ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے۔ وہ جانور ہو، انسان ہو، جانور بھی جانوروں پر حملہ اس لیے کرتے ہیں نا کہ ان کو بھوک لگتی ہے، کھانا کھانا ہوتا ہے۔ جتنے بھی ہے جو حشرات الارض ہیں، یا جتنے بھی یہ جانور ہیں یا کیڑے مکوڑے ہیں، ہاں یہ سارے روزی کے لیے دوڑتے ہیں نا، پیٹ پرستی کے لیے، پیٹ کے لیے، کھانے پینے کے لیے، ہاں جی، یہ لوگ آگے پیچھے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ نے فرمایا کسی کے کھانے کا بندوبست کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہاں بھی کیا کہا انہوں نے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہاں جی، خود کھاتے تھے۔ اگر کافروں کا یہ حال ہے، ان کو سخت، ان کو عذاب اس کی وجہ سے آ رہا ہے، تو مومن کو کیوں نہیں آئے گا؟ اور دوسری بات یہ دیکھیے کہ کھانا کھلانا یہ اتنی بڑی نیکی ہے جس کو نماز کے ساتھ کے ذکر کیا گیا ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے، گویا کہ کھانا نہ کھلانا اور نماز نہ پڑھنا یہ دونوں گناہ برابر ہے۔ ہاں جی، کھانا کھلانا اور نماز پڑھنا یہ برابر کی نیکیاں ہیں۔ اطعموا الطعام، تیسرا آپ نے فرمایا صلوا بالارحام، یہ بھی وہی قافیہ ہے، افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا الارحام۔ ارحام رحم، یعنی جو رحم ہوتا ہے جہاں جس جھلی سے بچہ 9 ماہ جس کے اندر رہتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس جس کے اندر 9 ماہ رہتا ہے اس کو رحم بولتے ہیں۔ فرمایا اس رحم کے ساتھ جس کا رشتہ ہے نا، اس کے ساتھ صلہ رحم بھی کرو۔ یعنی اس کا مثال کیا ہے کہ دادی، پردادی، اس کے رحم سے 4 بھائی پیدا ہوئے، اب ان 4 بھائیوں کی اولاد جتنی پھیل گئی، اس کے بیٹے جہاں جہاں تک گئے، وہ کون ہے؟ وہ صلہ رحمی کے قابل ہے۔ تو یہ تمہارے کزن جو ہیں، تمہارے چچا زاد بھائی جو ہیں، تمہارے بھتیجے جو ہیں، بھانجے ہیں، ہاں جی، جو اس دادی پردادی کی اولاد ہیں،
ان کا وہ رحم جا کر وہاں مل جاتا ہے. فرمایا ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب اگر ان چیزوں پر عمل ہو جائے کہ لوگ جو ہے افشوا السلام، سلامتی کو پھیلائیں، اطعموا الطعام، جہاں بھی کوئی ضرورت مند دیکھیں اس کو کھانا کھلائیں، صلوا بالارحام، اور صلہ رحمی کریں. صلہ رحمی کے لیے وہ اپنے ہر آدمی اپنے کزن اور صلہ رحمی کا خیال رکھے. ہاں جی، یہ 3 چیزیں کر لے تو معاشرہ کتنا اچھا ہو جائے. ہاں جی، اور جتنا قرآن نے ذکر کیا نا، زور دیا ذوی القربا پر، وہ اس لیے دیا کہ جو غیر آدمی ہے باہر کا وہ تو آپ سے نہیں جھگڑے گا نا، آپ کی خبر نہیں رکھے گا. وہ تو آپ کے گھر آپ کام نہ آئے تو چھوڑ کے چلا جائے گا. لیکن جو آپ کا رشتہ دار ہے نا، یہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گا، کیونکہ یہ جانتا ہے تو کس کا بیٹا ہے، کس کا بھائی ہے، کس کا بھتیجا ہے، کس کا باپ ہے. ہاں جی، اور وہ بھی تو اس کے ساتھ تعلق ہے نا اس کا. تو وہی آپ کو زیادہ جانتا ہے، وہی آپ کو زیادہ جو ہے بیگنگ کرے گا. اب سورہ نساء کی پہلی آیت پڑھیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. اللہ نے فرمایا تم کو ایک جان سے پیدا کیا، ایک آدم سے. پیدا کرنے کے بعد پھر اس میں مرد بھی پیدا کی، عورتیں بھی پیدا کی. یہاں مسلمان کا ذکر نہیں ہے، یہاں صرف انسانیت کا ذکر ہے. یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگوں ڈرو اللہ سے. یعنی لوگوں میں تو ہر مذہب کے لوگ ہیں نا. یہ عیسائی بھی آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، یہودی بھی آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں. یہ سارے جتنے بھی کسی بھی کنٹری کے لوگ ہیں، کسی بھی عقیدے کے لوگ ہیں، آدم کے اولاد ہیں. تو فرمایا ہم تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، تمہیں مرد بھی بنائے، عورتیں بھی بنائی. اور ڈرو اس اللہ سے جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو. اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دے، اللہ کے نام پر مجھے بخش دے، اللہ کا نام ہے مجھے میرا یہ کام کر دو. یعنی آپ کی میری زندگی میں اکثر لوگ آپ کو ملتے ہیں جب نا امید ہو جاتے ہیں آپ سے اور آپ ان کی بات نہیں سنتے مانتے، وہ کہاں تک آتے ہیں؟ اللہ کا نام لیتے ہیں. یہ اللہ فرماتا ہے اس اللہ سے ڈرو جس کے نام سے تم یتساءلون، یہ بھی وہی باب تفاعل ہے، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. والارحام، اور ڈرو اللہ سے کہ جس نے یہ رحم کا رشتہ بنایا ہے اور اس کا خیال رکھو. اب دیکھ لو اگر تم رحم کا رشتہ خیال نہیں رکھو گے تو وہ وہاں تک اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو رحم کا خیال نہیں رکھے گا نا، تو میں جو میری رحمت ہے نا، میں جو رحیم رحمان ہوں نا، اس کا مادہ بھی وہ را ہا میم ہے، اور رحم کا مادہ بھی را ہا میم ہے. جو من لم یرحم لا یرحم، اگر تم رحم نہیں کرو گے نا تو قیامت میں تمہارے اوپر بھی رحم نہیں ہوگا. اس لیے یہ رحم کا رشتہ جو ہے نا، یہ جتنا مرضی آپ کے ساتھ کوئی لڑے، برا بھلا کہے، گالیاں دے، آپ کو دھکے دے، تکلیف دے، کبھی اس کے ساتھ یہ رشتہ نہ توڑنا اگر تم قیامت کے دن اللہ کی رحمت چاہتے ہو. اور دوسرا یہ فرمایا کہ اگر تم ان کے ساتھ بھلائی کرو گے نا، تمہارے رزق میں کمی نہیں آئے گی، یہ گارنٹی دی. تو اگر تم جو ہے نا اپنے قریبیوں کے ساتھ بھلائی کرو گے، تمہارے غریبی نہیں ہمارے پاس آئے گی، اللہ بہت عطا فرمائے گا. ماں باپ کی خدمت کرو گے تمہاری عمر بڑھے گی. یہ ترغیب و ترغیب میں احادیث آتی ہے. تو یہاں بھی کیا فرمایا کہ ہاں وہ میں حدیث بیان کر رہا تھا کہ صلہ رحمی کرو. آگے ایک بات فرمائی صاحب، صلو باللیل والناس نیام، نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہو. ہاں جی، اب یہاں تو میرے جیسا آدمی نماز پڑھے گا نا، تو اگر عباس دیکھ رہا ہے تو میں کہوں گا یار تھوڑی نماز لمبی کر دو. عباس دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں میری عقیدت پیدا ہو جائے کہ عمار اور مولوی صاحب تو بڑی لمبی نماز پڑھتے ہیں، بڑی خوبصورت نماز پڑھتے ہیں، بڑی تلاوت کرتے ہیں. ہاں جی، سورۃ طٰہٰ کے ایک قاری تھے پڑھنے والے، قبر میں جب وہ گئے نا تو ان کو جو ہے نا قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب اللہ نے بھیجا. تو فرشتہ آیا ثواب لے کر،
طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن، یہ ساری صورت جو تھی بڑی خوبصورت انہوں نے پڑھی تھی، ثواب دیا، ایک لفظ جو ہے نا اس کا ثواب نہیں ملا۔ ان کا یا اللہ میں تو یہ تو ساری صورت پڑھی تھی، پوری صورت کا ثواب دیا تو نے، اس لفظ کا کیوں نہیں دیا؟ تو فرشتے کی صورت میں اللہ نے ان سے فرشتے کو کہا کہ اس کو کہو کہ ساری صورت تو نے میری رضا کے لیے پڑھی تھی، یہ لفظ تو نے نا اس کیا نام ہے اجاز کو سنانے کے لیے یہ لفظ پڑھا تھا۔ کیوں جی؟ اب دیکھو نا، اگر میں یہ درس دے رہا ہوں، اگر میری یہ نیت آ جائے کہ جی میں نے یہ مسئلہ جو ہے فلاں آدمی کو سنانے کے لیے کہ میرے چلو میرے چار مداح پیدا ہو جائیں گے، یہ میں نے نعرہ لگایا، تلاوت کی، درود شریف پڑھا، کوئی واعظ کیا، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب تو ان کو پوری صورت کا ثواب ملا، لیکن سورۃ طٰہٰ کے ایک لفظ کا ثواب رب نے نہیں دیا، کیونکہ اس میں ریاکاری آ گئی۔ تو کیا فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے؟ افشوا السلام، سلام عام کرو، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا خوب کھلاؤ، کوئی دل میں نہ لاؤ یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ اجمی ہے، یہ عربی ہے، یہ ایسے ہی آ کے بیٹھ گیا کھانا کھانے کے لیے، اس کو لات مارو گے تو نکل باہر نہ، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، ہر ایک کو کھانا کھلاؤ۔ ہاں جی، اطعموا الطعام، صلوا بالارحام، صلہ رحمی کرو، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ صلوا باللیل، رات کو نماز پڑھو، والناس نیام، اپنے کمرے میں نماز پڑھو جب بچے آپ کے سوئے ہوئے ہوں، آپ کی فیملی سوئی ہوئی ہو، کوئی آپ کو دیکھنے والا نہ، ایک رب کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہو، ایک اس کا بندہ اس کے حضور سر بسجود ہو رہا ہو، اس نماز کا کچھ لطف بھی کچھ اور ہے۔ اب یہاں تو نماز پڑھیں گے تو ظاہر ہے جی کوئی نہ کوئی دیکھنے والا ہوگا نا جی، ہاں جی دیکھنے والا ہوگا، ذہن میں خیال آ سکتا ہے، دل میں خیال آ سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا نماز پڑھو رات کو، والناس نیام، نفل ہے کہ تہجد کے نفل پڑھو، عبادت کرو گھر میں، گھر کی عبادت فرمایا، اس کا ثواب ہے۔ اب یہ چار کام کر لو نا، ہاں جی، افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا بالارحام، صلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنت، ہاں جی، تدخلوا الجنت، جنت میں چپ کر کے، تدخل الجنت بلا کلام، بغیر بات کیتے آرام سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا شان ہے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں جمعے پر بھی آج کہہ رہا تھا کہ وہ جو دو آیتیں رب تعالیٰ نے امت کو عطا فرمائیں، آخری آیت کی کیا شان ہے، خود سکھایا کہ اس طرح دعا مانگو گے نا میں تمہاری دعا کو قبول کر لوں۔ کیسی شان ہے میرے رب کی، اور اپنے محبوب علیہ السلام کی امت پر کتنا کرم ہے کہ تم اس طرح دعا کرو گے نا تو میں اب آپ کو کورٹ سے یا آفیشل لوگ جو ہیں، اگر کوئی آپ کو بتا دے، سوالوں کے جواب بتا دے، یہ ڈرائیونگ ٹیسٹ دینا ہے، یہ سٹیزن شپ لینی ہے، یہ تیرا فرانس چیز کا امتحان ہے، یہ سوال آئیں گے، تم اس طرح دکھنا، تو کیسی موج ہو جائے گی ان کی۔ ہاں جی، اب یہ ایسا ہی ہے نا، رب تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب مجھ سے دعا مانگو نا یہ الفاظ استعمال کرو، اس طرح کر دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کر لوں۔ یہی ہے نا سورہ بقرہ کی آخری ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی بیان کرنے والا ہو، کوئی سمجھنے والا ہو، کوئی سننے والا ہو، کتنی نعمتیں ہیں مسلمانوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ ہاں جی، تو کیا فرمایا کہ نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں گئے، کھانا نہیں کھلاتے اس لیے جہنم میں گئے۔ آج کل تو مسئلہ ہی سارا کھانے کا ہے، لوگ کھانے کے لیے مذہب تبدیل کر دیتے ہیں، کھانے کے لیے تو اپنی جو ہے نا تنظیمیں ممبرشپ تبدیل کر لیتے ہیں۔ کھانا ہی تو ساری بات ہے نا، جس کو اسلام نے کتنا خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ حضور نے فرمایا طعام کھلاؤ، یہاں قرآن نے فرمایا کہ ہم جہنم میں کیوں گئے کہ ہم لوگوں کو کھانا ہی کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم جو ہے نا فضول باتیں کیا کرتے تھے۔ اب یہ فضول باتوں سے کیا مراد ہے؟
اس فضول باتوں میں مفسرین نے کیا فرمایا کہ جو ازدواجی زندگی ہے میاں بیوی کی، وہ عام لوگوں میں وہ بیان کریں، ہاں جی، یا قرآن و حدیث کی تفسیر جو ہے وہ غلط طریقے پر اپنے اچکل اٹکل اور پچوں سے وہ لوگوں کو بیان کریں، یا وہ جو ہے صحابہ کرام کے جو آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہیں ان کو بیان لوگوں کے سامنے کریں۔ ہاں جی، جب رب نے ان کو معاف کر دیا تو آپ اس میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو کہ فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں نے یہ، جب اللہ کے رسول نے منع فرما دیا کہ ان کے معاملات میں بالکل نہ پڑھو تو کیا ضرورت ہے آپ کو اس میں پڑھنے کی؟ ہاں جی، اب دیکھو نا، سب سے زیادہ اختلاف سوشل میڈیا پر یا فضول باتوں میں یہ ہوتا ہے نا جی کہ فلاں صحابی نے پھر یہ کیوں کیا، فلاں صحابی نے یہ کیوں کیا، فلاں نے ایسا کیوں کیا، فلاں نے ایسا کیوں کیا۔ جب اللہ کے رسول نے منع فرما دیا ہے تو کیا ضرورت ہے تمہیں اس میں پڑھنے کی؟ یہ صرف علماء کے لیے ہے، جاننے کے لیے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ عوام الناس اور لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ اس پہ اس چیز میں پڑھیں۔ آج تک یہ مسئلہ حل ہوا ہے؟ مسئلہ حل نہیں ہوا نہ ہوگا۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ کنّا نخوض مع الخائضین، وہ بحث جس سے کچھ نکلتا نہیں ہے، جس میں کوئی فائدہ نہیں کسی کا، جس کا قبر میں سوال جواب نہیں ہوگا، ایسے ہی فضول باتیں لوگوں کے پاس بیٹھ کر کرنا، ہم یہ جو ہے نا فضول باتیں کیا کرتے تھے، بیہودہ باتیں کیا کرتے تھے، جس کا کوئی سوسائٹی سے، جس کا کوئی ہمارے مذہب سے، دین سے، ہماری بھلائی سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، ہم ایسی باتیں کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ چوتھی بات، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ ہاں جی، یعنی اب ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں، اب بھی آپ دوریوں سے یا غیر مسلموں سے پوچھ لیں، وہ کہیں گے کوئی بس بندہ مر گیا تو گیا، کوئی قیامت نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جنت دوزخ نہیں، کوئی جو ہے نا اچھائی برائی کا صلہ وغیرہ نہیں ہے، اس دنیا میں جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ یہ فرق، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ۔ جو لوگ قیامت کو مانتے بھی ہیں نا، وہ یہ مانتے ہیں کہ روح وہاں ہوں گے، جسم نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ جو مانتے ہیں۔ لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ یہی جسم جس طرح کہ آج جسم ہے، آج شکل و صورت ہے، آج اسی طرح قیامت کے دن یہ آدمی اسی شکل میں، اسی جسم کے ساتھ، انہی چیزوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ البتہ اس کا قد جو ہے وہ بڑا ہوگا، عمر 33 کے حساب سے ہوگی اور قد بڑا ہوگا، لیکن شکل و صورت بالکل اسی طرح ہوگی۔ ہاں جی، تو یہ قیامت کے دن کو جھٹلانا یہ بھی کفار کا طریقہ ہے۔ مومن کے لیے بہت بڑا، یہ تین چیزیں تھیں شروع میں: اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ باقی چیزیں تو بعد میں آئی ہیں نا۔ ہاں جی، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ جو ہے، یہ چیزیں بعد میں آئی ہیں، تقدیر کا ذکر بعد میں ہے۔ آپ شروع کی آیتیں پڑھیں، اسلام کی اسٹڈی کریں ابتدا کی، تو تین چیزیں تھیں: اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ ہاں جی، تو یہ باقی چیزیں بعد میں آئیں۔ فرمایا کہ یہ چار چیزیں ذکر کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے، لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے، قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، حتیٰ اتانا الیقین، حتیٰ کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ یقین ہوتا ہے۔ یقین کی تین قسمیں ہیں: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین کے جیسے ہمیں پتہ ہے کہ قیامت کے دن مردہ زندہ ہوں گے۔ عین الیقین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت حزقیل نے کہا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ علم تو تھا کہ کیسے تو زندہ کرے گا۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کی ہڈیاں، حکم دو کہ ہڈیوں اکٹھی ہو جاؤ۔ تو ہڈیاں کہیں سے ہی آ رہی، ادھر سے ادھر آ رہی، کئی 100 سال ہو گئے تھے نا ان کو مرے ہوئے۔ اب پرانی ہڈیاں، نئی ہڈیاں، مکس ہڈیاں، کوئی کہیں کوئی کہیں سے اڑتی آ رہی، کوئی کہیں سے اڑتی آ رہی، آ کر جوڑ گئی اس کے ساتھ۔ پھر فرمایا رب نے کہ آپ حکم دے، اے گوشت پوست چمڑا ان پر آ جائے۔
اب وہ گوشت اڑتا اڑتا کہیں سے آ رہا ہے، کوئی مچھلی کے پیٹ سے، کوئی شیر کے پیٹ سے، کوئی بھیڑیے کے پیٹ سے، کوئی کتے کے پیٹ سے، کوئی کہیں سے، کوئی گلا، ہاں جی، پھر روح آ کر جڑ گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اب کہو کہ جان اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ اب کہو کہ رب کو ان تین جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ پہلے ہڈیاں کٹھی ہوں، پھر گوشت چڑھے، پھر شاہ جی پھر اس پر روح آئے۔ ہاں جی، اعتراض ہو سکتا ہے نا۔ ہاں جی، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مائی آئی تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا یا کوئی فوت ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگلے جمعے آنا۔ وہ اگلے جمعے آئی، کوئی نہ زندہ ہوا۔ پھر آپ فرمایا اگلے جمعے آنا، وہ اگلے جمعے آئی، پھر کوئی نہ ہوا۔ پھر تیسرے جمعے آئی تو پھر آپ نے کہا ٹھیک ہے، زندہ ہو گیا۔ اس نے کہا حضرت جی یہ کرنا تھا تو پہلے جمعے کر دیتے، میں 3 چکر لگوانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب جو تمہید میں نے آپ کو بتائی ہے، یا تو کہو کہ رب جو تھا وہ تینوں کام ایک دفعہ نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں جی، یہ تو قرآن کی تفسیر ہے نا، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، اس کو پڑھیں آپ۔ ہاں جی، تو رب تعالیٰ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو 9 مہینے تھوڑے لگے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم کے پیٹ میں، 1 ساعت واحدہ۔ یہ رب کی قدرت ہے، تو رب تو وہی ہے نا۔ آپ کو کیوں 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رکھا، 8 مہینے کیوں رکھا؟ ہاں جی، تو کیا اعتراض کرو گے رب پر؟ تو آپ نے فرمایا کہ مائی میں نے رب سے عرض کی تو رب نے فرمایا ہڈیوں کو حکم دو اکٹھی ہو جائے۔ دوسرا جمعہ آیا تو رب نے فرمایا گوشت کو حکم دو کہ وہ چڑھ جائے اس کے اوپر۔ تیسرا جمعہ آیا تو رب نے فرمایا کہ اس کو کہو زندہ ہو جائے۔ اب جب یہ ترتیب آپ قرآن کی بیان کریں گے تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا، اور اگر آپ کو تفصیل بیان کرنے کا پتہ نہیں، تفسیر کرنے کا پتہ نہیں، تو وہ تو کہے گا نا ایک جاہل آدمی جو ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 ہفتے لگ گئے ان کو جو زندہ کرتے ہوئے، اور یہ کون ہو زندہ کرنے والا؟ جب پہلی امتوں کے لوگ زندہ کرتے تھے تو حضور کی امت کے اولیاء کو ان سے کم ہے؟ ہاں جی، تو علم ایک ہوتا ہے عین الیقین، عین آنکھوں سے یقین آنا، ایک ہوتا ہے حق الیقین، دل بھی مطمئن ہو جائے، آنکھیں بھی مطمئن ہو جائیں، علم بھی ہو۔ تو یہ کہا کہ ہم نے اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لی قیامت قائم ہو گئی، ہم جہنم میں پڑے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ حتی اتانا الیقین۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین۔ اب یہ جو شور مچاتے ہیں نا لوگ، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، یہ آیتیں پڑھتے ہیں نا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ان خدا کے بندوں کو یہ نہیں پتا کہ اس آیت میں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، یہ نفس تو ہے نا، 2 نفس ہیں نا، نفس عن نفس۔ ایک نفس سے مراد نفس کافر ہے، ایک نفس سے مراد نفس مومن ہے، کہ نفس مومن نفس کافر کے کام نہیں آئے گا، یا نفس کافر کے کام نہیں آئے گا۔ ہاں جی، اگر یہ ترجمہ کرو گے تو یہ صحیح ہوگا کہ نفس کافر کے کام نہیں آئے گا، نفس مومن نفس کافر کے کام نہیں آئے گا۔ قیامت کے دن کسی کافر کو ریلیف نہیں ملے گا۔ یہ ہے فما تنفعهم، تو انہیں سفارشیوں کی سفارش کام نہیں دے گی، کسی کی شفاعت کام نہیں دے گی۔ ہاں جی، یہ ہے نا یوم یفر، یہ قرآن مجید میں کتنی جگہ پہ آیا ہے اس طرح کی آیتیں۔ ہاں جی، یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن باپ، بیٹا، بھائی، جو وائف، مرد، سارے ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ کون بھاگے گا؟ کافر بھاگیں گے، کافر بھاگیں گے، مومن نہیں بھاگیں گے۔ مومن تو شفاعت کریں گے۔ کتنی حدیثیں آئی ہیں کہ بھئی مومن تو کہے گا، گزر رہا ہوگا، مومن جنت کے جا رہا ہوگا، ایک گناہگار جرا اس کے پاس سے گزر اور اس کا پکڑ لے گا، اس کو کہ میری بات سن، مسلم شریف کی حدیث ہے،
کھڑا ہو جائے گا. اور تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ ہاں کون ہے تو؟ یار میں نے تجھے پانی کا گلاس پلایا تھا دنیا میں, ایک لوٹا پانی کا بھر کے دیا تھا, وضو کے لیے دیا تھا, دونوں حدیثیں آتی ہیں. او ہاں مجھے یاد آ گیا, تو نے مجھے وضو کرایا تھا, تو نے مجھے پانی پلایا تھا, حدیث ہے. اچھا کیا چاہتا ہے اب؟ کیا چاہتا ہے؟ یہاں میں نے تھوڑا آپ سے کوئی پیسے لینے ہیں, مجھے میرا یہ عذاب ختم کرا کے جنت میں لے جا. وہ واپس چلا جائے گا, یا اللہ فلاں آدمی کو اس نے میرا یہ کام کیا تھا, اس کو بخش دے, وہ بخشا جائے گا. تو مومن کے کام آئے گا, کافر کے کام نہیں آئے گا قیامت کے دن. یہ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین, انہیں سفاریوں کی سفارش کام نہیں دے گی. فما لهم عن التذکرۃ معرضین, اور ان کافروں کو کیا ہوا کہ تذکرہ جو نصیحت کی وہ کتاب ہے نا, اس سے انہوں نے منہ پھیر لیا. منہ پھیرتے ہیں. نصیحت کی کتاب کون سی ہے؟ یہ نصیحت کی کتاب ہے. پیچھے سورۃ مزمل نے آیا نا, کلا انہا تذکرہ. لوگو یہ نصیحت کی کتاب ہے, یہ واعظ کی کتاب ہے, اس کو پڑھو, اس کو سنو, اس پر عمل کرو. یہاں فرمایا فما لہم عن التذکرۃ معرضین, اور لوگوں کو کیا ہو گیا کہ نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں. آج دیکھو یہ درس قرآن یا جہاں بھی کہیں ہوتا ہے, کتنے لوگ ہوتے ہیں. آپ یہ ناچ گانا کرا لیں, دیکھیں پورا شہر اکٹھا ہو جائے گا. قرآن کی تفسیر کے لیے کسی عالم کو بلا لیں, اچھے سے اچھے عالم کو بلا, دیکھنے کتنے آدمی ہوتے ہیں وہاں. کون سننے کے لیے آتا ہے؟ اور جو سننے کے لیے بھی آتا ہے نا, وہ کہتا ہے جی ٹائم بہت لیتے ہو تم, ہاں جی تھوڑا ٹائم ہو تو گزار ہو جائے گا, تھوڑا ٹائم. اب جن کے پاس جتنا علم ہے انہوں نے بیان کرنا, ہمارے پاس تو آپ 10 گھنٹے بلاتے رہو, اللہ کے فضل سے ہمارا تو تفسیریں کو نالج نہیں ختم ہوتا. میری یہی مجبوری ہے کہ جو مجھے اچھا لگتا ہے میں بیان کرتا ہوں, مجھے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا. ہاں جی بہت ٹائم لیتے ہو جی. ارے یہ باتیں قرآن مجید کی یہ ہم کو کون بتائے گا؟ فما لہم عن التذکرۃ معرضین, یہ نصیحت سے لوگ منہ موڑتے ہیں, منہ پھیرتے ہیں. کتنے لوگوں کو قرآن یاد ہے؟ کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے فجر کی نماز میں 60 آیتیں پڑھو. کون سنے گا 60 آیتیں پیچھے کھڑے ہو کر؟ نبی کریم علیہ السلام جو تھے قاف والقرآن المجید اقتربت الساعۃ, یہ پوری سورت ایک رکعت میں پڑھتے تھے عام نمازوں میں. ہاں جی یہ پڑھا کرتے تھے. آج جمعے کے دن سورج جمعہ ایک رکعت میں پڑھتے تھے, تو ایک رکعت میں ہم سورج جمعہ پڑھیں تو کوئی بھی نہ پیچھے رہے. ہم تو خطبہ مختصر کر دیتے ہیں, چھوٹی سے چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں. قاری صاحب کی مہربانی, ان کو دیکھ کر ہم نے بھی چھوٹی یاد کرنی ہے. ہاں جی چھوٹی پڑھتے ہیں تاکہ لوگ بھاگ نہ جائیں. ارے ایک ہی تو جمعہ ہے جو آپ کو رب تعالیٰ نے دیا ہے, ڈھونڈ کر آپ کے لیے چھپا کر رکھا ہے, آپ وہ بھی نہیں صحیح طرح پڑھ سکتے. ہاں جی قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. حضور نے ایک ہی چیز مانگی آپ لوگوں سے. کبھی آپ نے خیال کیا کہ میرے قریبیوں سے محبت کرو؟ ہم تو وہ نہیں کر سکے, حضور کو کیا راضی کریں گے؟ ایک چیز مانگی نا آپ نے, فرمایا میں نے جو تبلیغ کی آپ کو, میں اور کچھ نہیں مانگتا. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, میرے قریبیوں سے محبت کرو. تو ہم کتنی محبت کرتے ہیں؟ ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں تنقیص, ہم صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان میں تنقیص کرتے ہیں, ہم اس کی محبت کا اظہار ہی نہیں کرتے. تو ہم نے کیا حضور کو دیا؟ کس چیز کا آپ ذکر کریں, میں کہ ہم نے کیا کیا ہے اس کے لیے؟ ہاں جی تو فرمایا یہ لوگ ہیں جو قرآن سے منہ موڑتے ہیں. جہنمیوں کا ذکر ہو رہا ہے. رب نے کیا فرمایا؟ یہ جو جہنمی ہے نا, جہنم میں کافر, کانہم حمر مستنفرہ, یہ جنگلی گدھے ہیں, یہ جنگلی گدھے ہیں. فرت من قسورہ, جو شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں. ہاں جی قرآن مجید میں ان کو گدھا کافروں کو کہا گیا. اللہ نے ہر جانور کو ایک حص دی ہے جو اپنے دشمن کو معلوم کر لیتا ہے. آپ آج کل کے ٹی وی میں تو ہر چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے نا, کہ سانپ دوڑ رہا ہے انڈے کھانے کے لیے, اور اس پر شکرا آ رہا ہے, چیل آ رہی ہے, اس پر جو ہے وہ آ رہا ہے, ایگل آ رہا ہے اس کو پکڑنے کے لیے, وہ کہیں چھپ رہا ہے اور اس پر حملہ ہو رہا ہے.
تو ہر چیز کو آپ اس حص ہے جو بتاتی ہے کہ تیرا دشمن آ رہا ہے، بچ جا. لیکن قرآن نے جو فرمایا کہ سارے جانوروں میں ایک گدھا، وحشی گدھا ایسا ہے جو شیر کی بو سونگھ لے یا اس کو دیکھ لے، اس کے سامنے ٹھہرتا نہیں، وہ بھاگ جاتا ہے. دوسرے جانور تو چھپ جاتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، ادھر ہو جاتے ہیں، وہ بھاگ جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو یہ کافر ہے نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو گدھے کی طرح بھاگ جاتے ہیں. اور زمخشری نے کہا، ایک بہت بڑا مفسر صاحب کشاف گزرا ہے، اس نے کہا کہ یہ ایک مثال بن گئی کہ جب کوئی دشمن کسی کو دیکھ کر بھاگ جائے نا، تو یہ مثال قرآن کے اس کو دیتے ہیں کہ یہ وہ جنگلی گدھا ہے جو شیر کو دیکھ کر بھاگ گیا. تو کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بھاگ جاتے تھے، ہمارے کان میں کوئی نصیحت نہ آ جائے. تو فرمایا یہ گدھے ہیں مستنفرہ، بدکے ہوئے، جو ڈر کر فرت من قسورہ، یہ شیر سے کے ڈر سے بھاگ جاتے ہیں. یا قسورہ کا دوسرا معنی ہے جو تیر انداز، لڑائی کے لیے تیر چلانے والے نکلتے ہیں، اس کا بھی معنی آتا ہے. لیکن یہاں کیا معنی ہے؟ محسن نے زیادہ شیر کا معنی لیا کہ شیر سے گدھے بھاگتے ہیں. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ. کفار مکہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہتے ہو کہ ہم ایمان لے آئیں؟ رئیسوں نے کیا کہا؟ بڑے لوگوں نے، ہم ایمان لا سکتے ہیں. آپ کیا کریں؟ آپ اللہ سے یہ عرض کریں کہ اللہ ہمارے نام کا ایک لیٹر لکھے فرم اللہ جل سبحانہ تو ولید بن مغیرہ، اللہ کی طرف سے یہ ابو جہل کو، اللہ کی طرف سے یہ امیہ کو، اللہ کی طرف سے یہ ابئی کو، اللہ کی طرف سے یہ فلاں کو. وہ لیٹر فرشتہ لے کر ہمارے پاس آئے، ہم مکے کے بڑے لوگوں کے پاس، ہم اس کو دیکھیں کہ یہ واقعی اللہ نے کہا ہے کہ میں خدا ہوں، میرا رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے پاس آیا ہے، تم اس کی اتباع کرو، یہ قرآن میری کتاب ہے، تم اس کو پڑھو، میں تمہیں بخش دوں گا. یہ لیٹر رب تعالیٰ ہمیں بھیجے، ہاں جی، تو ہم سوچیں گے دین کے بارے میں، ہم دین کے بارے میں سوچیں گے. آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے پاس تو کوئی لیٹر نہیں آیا. ہاں جی، یہ نعمت کم ہے کہ آپ باہر نکلیں. کتنے ہیں جو اسلام کے منکر ہیں، کافر ہیں، اور آپ کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں. عمل تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، لیکن ایمان کتنا مضبوط ہے آپ کا. اس کا آپ جتنا بھی اللہ کے حضور شکریہ ادا کریں، آپ نہیں کر سکتے. دیکھو اللہ فرماتا ہے بل یرید کل امرئ منہم، ہر ایک شخص تم میں سے یہ ارادہ کرتا ہے کہ ان یؤتی صحفا منشرہ، وہ جب اٹھے تو اس کے تکیے کے نیچے وہ لیٹر پڑا ہو، وہ پڑھے کہ رب نے بھیجا ہے کہ بھئی تم ایمان لے آؤ. ہاں جی، جیسے آج نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز کے بعد جو ہے نا فوراً آدمی اپنے فون کو اٹھاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام تو نہیں آیا کہ میری نماز کیسی ہوئی ہے. ہاں جی، مجھے اللہ کا کوئی حکم آیا کہ تو نے بہت اچھی نماز پڑھی ہے. ہاں جی، تم ایسا کرو، دیکھو فون کو کہ اللہ کا ہو سکتا ہے حکم آیا ہو کہ تیرے لیے جنت الفردوس میں مکان بن گیا ہے، تیرے لیے ہر فون کو نہیں دیکھتے. اتنا پیارا یہ فون ہو گیا ہے آج یہ کہ کئی تو نماز کے اندر اس کو دیکھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد تو ہر آدمی دیکھتا ہے. سنتے بعد میں پڑھ دیں گے، پہلے اللہ کا پیغام تو دیکھ لیں. خدا کے خوف کرے. یہ نماز ہے، جب آدمی نماز پڑھتا ہے نا، اور نماز پڑھتے ہوئے جب وہ اس کی توجہ ساتھی کی طرف جاتی ہے، آگے ٹائم کی طرف جاتی ہے، گھڑی کی طرف جاتی ہے، فون کی طرف جاتی ہے، کوئی آواز آتا اس کی طرف جاتی ہے، تو رب تعالیٰ کی جو توجہ اس نمازی کی طرف ہوتی ہے نا، رب کہتا ہے جب تمہیں میری ضرورت نہیں ہے، تو ادھر دیکھ رہا ہے، تو چل تو پھر وہی دیکھ، میری رحمت تم سے دور ہو رہی ہے.
اس لیے میرے دوستو جب نماز پڑھو نا تو بالکل ایسے جیسے صحابہ پڑھا کرتے تھے، ان کے سر پر پرندے آ کر بیٹھ جاتے تھے کسی وقت کہ یہ تنا ہے یا انسان ہے، کوئی حرکت نہیں ہوتی تھی، کوئی حرکت نہیں ہوتی تھی، بالکل ایسے بالکل کھڑے ہوتے سیدھے کی طرح. ہماری طرح نہیں کہ جو ہے نا نماز کے اندر سارے بزنس یاد آ جاتے ہیں، ساری باتیں ہمیں نماز کے اندر یاد آ جاتی ہیں. ہم ایسی نماز پڑھتے ہیں. تو فرمایا یہ لوگ اس موسیٰ علیہ السلام کے وقت کیا تھا، انہوں نے کیا کہا تھا، ارن اللہ جہرتاً، ہم ایمان لائیں گے کہ ہم رب کو دیکھیں کہ موسیٰ کو وہ کتاب دے رہا ہے، اے موسیٰ یہ کتاب لے جاؤ اور ان لوگوں کو دو، ہم دیکھیں اس کو. 6 پارے سورہ نساء میں اس کا ذکر ہے. یہ بھی وہی بات ہو گئی نا کہ قریش مکہ کہتے ہیں کہ لیٹر آئے ہماری طرف، ہم اس کو دیکھیں کہ میری طرف میرے رب کا لیٹر آیا. جبریل جو ہے وہ لیٹر لے کر آیا میرے پاس اور کہتا ہے کہ جی تم مہربانی کرو تم اسلام قبول کر لو. اسلام اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہے کہ منتیں کر کے تمہارے پاس آئے. اسلام تو وہ خوبصورت مذہب ہے کہ جس نے اس کو گلے سے لگا لیا وہ دنیا کا گیا گزرا انسان جس کو دنیا پسند نہ کرے، رب کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے. ہاں جی کتنا مقام ہے. یعنی وہی بلال تھا جس کو کوڑے لگتے تھے، جس کو گھسیٹا جاتا تھا مکے کی گلیوں میں، لیکن اسلام نے اس کو کہاں پہنچایا. جب مکہ فتح ہوا تو کہا یہ سارے سردار ابو بکر، عمر اور جتنے بھی بنی امیہ کے لوگ ہیں، جتنے بھی قریشی، یہ سارے نیچے کھڑے رہیں، بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیں. اسلام یہ عزت دیتا ہے، اسلام یہ عزت دیتا ہے میرے دوستو. آج اگر میں اور آپ میں سے کوئی بھی اگر صحیح مسلم بن جائے، صحیح مسلمان بن جائے، اس کی شان بھی اسی طرح ہو سکتی ہے. اس کی شان، اسلام ادھار نہیں کرتا کسی کا، نقد سودا دیتا ہے میرا. کلا، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ لیٹر لکھوں گا میں تمہیں، کلا ہرگز نہیں. بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ ان کو آخرت کا ڈر ہے. یہ تو پتہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، وہ جو عذاب بتاتے ہیں نا آخرت کا، اسی کے ڈر کی وجہ سے یہ جو ہے نا ان کو ساری باتیں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور پھر حضور کے جو اس باتوں کو پتہ یقین ہے کہ بندہ سچ بولتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ بہانے بناتے ہیں. کلا انہ تذکرہ، ہاں یہ قرآن نصیحت کی کتاب ہے یا نہیں؟ لیکن ہم نے کبھی اس کو نصیحت کی کتاب نہیں دیکھا. ہاں جی میں تو جو اللہ کے فضل سے کہ ایک ایک آیت کو، ایک ایک لفظ کو سمجھتا ہوں. آپ کو میں تحدیث نعمت کے طور پر بتاتا ہوں کہ جہاں میں مطالعہ کرتا ہوں پھر چاروں طرف تکیوں پر تفسیریں پڑھی ہیں. میرے ذہن میں جب خیال آتا ہے نا کسی آیت کا تو میں اس جلد کو اٹھا کر اس کی تسلی کرتا ہوں، نو میٹر کتنا ٹائم گزر جائے. اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کا علم جو ہے یہ نصیحت ہے، اور اس میں ایسی اچھی باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا اجر عطا فرمائے. اور قرآن مجید نے فرمایا انہا تذکرہ، یہ نصیحت کی کتاب ہے، یہ بک آف نصیحت ہے، بک آف گائیڈنس ہے. فمن شاء ذکرہ، لیکن کس کے لیے ہے نصیحت کی بکر؟ جو اس سے نصیحت لے، جو اس کو نصیحت لینے کے حساب سے پڑھے اس کے لیے ہے، اور جو نہ پڑھے یضل بہ من یشاء ویہدی بہ من یشاء. اس قرآن کو پڑھ کر کئی گمراہ ہوتے ہیں، اس قرآن کو پڑھ کر کئی ہدایت حاصل کرتے ہیں. گمراہ کون ہوتا ہے؟ جو یہ ڈھونڈے اللہ کے ولیوں کے خلاف کوئی آیت مل جائے، اللہ کے نبی کے خلاف کوئی آیت مل جائے، کوئی تفسیر مل جائے جہاں ہم جو ہے نا فلاں کمزوری ثابت کر سکیں. ہاں جی فرمایا یہ ہدایت اور نصیحت اس کے لیے ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے. جو نصیحت حاصل نہ کرے
اس کے لیے یہ بک آف گائیڈنس نہیں ہے، اس کے لیے بک آف عذاب ہے یہ. ہاں جی. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ کیا نصیحت مانے، یعنی وہ شخص نصیحت نہیں مان سکتا الا ان یشاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہے. اللہ کی مشیت کے ساتھ ہر چیز ہے. کوئی بھی کام آپ کریں تو اللہ کی مشیت کے بغیر تو نہیں کر سکتے نا. اس لیے سورۃ کاف میں آیا نا کہ میرے محبوب جب بھی آپ کوئی کام کریں آپ وعدہ نہ کریں کسی کے ساتھ کہ یہ کام کل ہو جائے گا، مگر یہ کہیں انشاءاللہ. کیا کہیں؟ انشاءاللہ. ہمارے کیا نام ہے، نام بھول جاتا ہے میرے ذہن سے کمزور ہے، ہاں اجاز صاحب انشاءاللہ بہت کہتے ہیں، بہت انشاءاللہ کہتے ہیں. انشاءاللہ میں آؤں گا، انشاءاللہ میں جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ. ان کا انشاءاللہ بہت آتا ہے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، لیکن اس کی طرح نہیں. جو گجران والے کا ایک بیوپاری تھا تو وہ پیسے لے کر گیا مسجد میں کہ مولوی صاحب میں جا رہا ہوں منڈی سے بیل خریدنے کے لیے، اور میرے کہو انشاءاللہ کہو. اس نے کہا انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے، بے جیب میں پیسے ہیں، $10,000 ہے میرے پاس، اور بیل وہاں موجود ہے، فلاں آدمی لے کے آئے گا، میں نے جا کر پیسے دینے ہیں اور لے کے آنا ہے، تو انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے. ہاں جی. ہوتا ہے نا کہ جب آدمی جیب میں پیسے ہوتے ہیں انشاءاللہ کی کیا ضرورت، لوگ سوچتے ہیں نا. وہ نکلا تو جیب کٹ گئی، پیسے سارے چلے گئے. اب وہ خالی واپس آیا. جب واپس آیا تو مولوی صاحب نے پوچھا جناب ہاں جی کیا ہے، بیل کہاں ہے لے کے؟ کہا جی بس کیا پوچھتے ہو، میں انشاءاللہ گھر سے چلا، جب میں انشاءاللہ بس میں بیٹھا، میں انشاءاللہ بس سے اترا، انشاءاللہ منڈی میں گیا تو وہ انشاءاللہ وہ گاہک آئے، انشاءاللہ ہم جانور دیکھتے پھر رہے تھے تو انشاءاللہ میری جیب کٹ گئی. انہوں نے کہا اب انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، انشاءاللہ تو اس وقت کہنا تھا جب اس کا وقت تھا. تو ایسے ہی انشاءاللہ کی گردان پڑھنے سے بعض کچھ نہیں ہوتا، ٹائم پر انشاءاللہ پڑھنی چاہیے. تو اللہ نے فرمایا کہ کسی سے وعدہ نہ کرو کسی کام کا الا ماشاء اللہ، مگر یہ کو انشاءاللہ یہ کام ہوگا. ہاں جی سبحان اللہ. فرمایا کہ اور کیا نصیحت مانے، مگر نصیحت وہی مانتا جب اللہ چاہے گا. اب دیکھو نا ابو جہل کو کتنی حضور نے تبلیغ فرمائی، کفار کو کتنی تبلیغ فرمائی، اللہ نے نہیں چاہا مسلمان نہیں ہوئے. یہ ہے اللہ نے، ورنہ حضور سے بڑھ کر ہادی کوئی ہو سکتا ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب ہو سکتی ہے. حضور سامنے ہوں، بار بار ان کو تبلیغ کریں، ابو لہب کو، ابو جہل کو، امیہ بن خلف کو، ابی بن خلف کو، ان شیبہ، عتبہ، عتیبہ، ولید، سب کو آپ تبلیغ کریں اور ایمان نہ لائیں. اور آپ میں اور کسی کو کہے تو وہ مسلمان ہو جائے، حضور کے کہنے پر مسلمان نہ ہو، کیا وجہ ہے؟ الا یشاء اللہ، اگر اللہ چاہے گا تو سب کچھ ہو جائے گا. کیوں؟ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہی اللہ ڈرنے کے لائق ہے، اسی سے ڈرا جائے. ہاں جی واتقوا اللہ کا یہی مطلب ہے، متقین کا یہ مطلب ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہی اس قابل ہے کہ اسی سے ڈرا جائے. ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، اور اسی کی شان ہے کسی کو بخش دینا، وہی مغفرت کے لائق ہے، وہی گناہ بخشنے کے لائق ہے، وہی تقوی کے لائق ہے. اس لیے ہر آدمی کو اسی کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا چاہیے، اسی کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے. رب تعالیٰ جل شانہ ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قرآن مجید کی 74 صورتیں آج مکمل ہو گئی، 40 رہ گئی، انشاءاللہ زندگی رہی تو وہ بھی انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی. دعا کریں رب تعالیٰ ہمیں اس کے صحیح ترجمہ تفسیر عرض کرنے کی رب تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.